السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، تیسری جماعت کی تیسری چوتھی اور پانچویں جماعت کی جو ہم میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ بھائی ایک ہمارا سبق جو ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ان تینوں کلاسوں کا جو ہے وہ کمبائن میں لے رہا ہوں آج کل۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ غور کے ساتھ اس چیپٹر کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اپنی زندگی میں وہ چیز کو اپنائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ہم نے پڑھا، ان کی والدہ کے متعلق ہم نے سیکھا، ان کی دائی کے متعلق ہم نے سیکھا، دادا اور چاچا نے ان کی کفالت کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان کے جب پیدائش ہوئی تو ان کے والد جو تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی پیدائش سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد ان کی کفالت جو ہے پہ در پہ جو ہوئی، مختلف وقت میں مختلف لوگوں کے ذریعے ان کی اپنے دادا یا چاچا نے ان کی کفالت جو ہے کی۔ ان کی جو رضائی ماں، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، رضائی ماں جو تھی دائی حلیمہ سعدیہ تھی، وہ بچپن سے کیا ہم نے سیکھا تھا کہ بھائی بچپن سے وہ بالکل نیک تھے، وہ سچ بولتے تھے۔ اس سچ کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے لوگ ان کو صادق بھی کہتے تھے اور لوگ ان پر بہت بھروسہ بھی کرتے تھے اور ان کو لوگ آمین کہہ کر پکارتے تھے۔ آج جو ہے ہمارا اس میں اگلا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق ان کی زندگی کے متعلق ہے، انہوں نے کیا کیا کیا، ان سے کام کیے جو ہمارے لیے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں ضعیفوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی وہ سے کافی پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکھوں کو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے پیار کرتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے کافی پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے ملتے تو اسے السلام علیکم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی زندگی جو تھی بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اپنا کام جو تھا وہ کسی کی مدد نہیں لیتے تھے، اپنا کام جو تھا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ خود ہی کرتے تھے۔ اب بوڑھوں کی وہ کیا کرتے تھے جی، ضعیفوں کی، جو بوڑھے یا ضعیف ہوتے تھے ان لوگوں کی وہ خدمت کرتے تھے اور یتیموں کا وہ کیا کرتے تھے جی، بڑی محبت کرتے تھے، یتیموں سے پیار کرتے تھے ان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے اور بھوکے جو ہوتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو جہاں وہ رہتے تھے، جہاں پہ بھی وہ رہتے تھے، وہ ان لوگوں سے کیا کرتے تھے، بہت ہی پیار کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنے سے بڑے جو ہوتے تھے ان کا وہ ادب کرتے تھے، کمزوروں کی کیا تھی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے جو ہوتے تھے، خاص کر بچوں سے وہ کافی پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے ملتے تو السلام علیکم پوری طرح سے وہ سلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو اسلام کا پیغمبر بنا کر اس دنیا پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو صحیح راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ بھائی ہمیشہ صحیح راستہ آپ اپناؤ، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ خدا کے سامنے سب لوگ برابر ہیں، خدا کے سامنے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھا کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو برادری، نیکی اور امن کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائی، مل جل کر رہنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافی پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی
ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے ہیں، احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسی لیے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے سامنے وہ سب برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی کالا نہ گورا، نہ رنگ نہ ذات نہ نسل، کچھ بھی نہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب لوگ برابر ہیں، انسانیت مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھا کام بھی کرے، ٹھیک ہے، جو یہ لوگ اچھا کام ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اسی کو اچھا مانا جاتا ہے، اسی کو بہترین انسان مانا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بھی اپنے آس پاس، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت، برادری اور نیکی کا پیغام دیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ ہم ہمیشہ اچھی اچھی باتیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ہمیں ان پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہمیں، جو بھی ان کی زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا تو ان چیزوں کے متعلق ہمیں غور کریں، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ باقی السلام